نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا مس الانسان ضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون۔ اور جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ پہلو کے بل یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے ہم سے دعا کرتا ہے، بس ہم اس سے اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں تو وہ اس طرح گزر جاتا ہے گویا جب اس کو وہ مصیبت پہنچی تو اس نے ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح حد سے تجاوز کرنے والوں کے کرتوت ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت جو ہے وہ گفتگو فرمائی ہے۔ تفسیر کبیر کی جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 220 ہے اور یہ بیروت سے چھپی ہوئی ہے۔ انتہائی خوبصورت گفتگو۔ وہ فرماتے ہیں کہ محققین نے بیان کیا ہے کہ جو شخص حصول نعمت کے وقت نعمت میں مشغول رہتا ہے نہ کہ منعم کی طرف، حصول نعمت کے وقت نعمت میں مشغول رہتا ہے نہ کہ منعم کی طرف۔ سادہ لفظوں میں گاڑی ملی، اب جناب تھوڑی دیر بعد گاڑی کو جا کے دیکھ رہا ہے، کپڑا مار رہا ہے، ٹاکی مار رہا ہے، ہاں جی وہ اس کو کچھ نہ ہو جائے، اندر تیل چیک کرو، اندر پانی چیک کرو، اندر چیک کرو، ہاں جی کوئی اور چیز لے لی، اس کے پیچھے پڑ گیا، وہ اسی طرف اس کی ساری توجہات لگی ہوئی ہیں۔ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ اس کو کس نے عطا فرمائی، کس کے کرم سے آئی ہے، اللہ نے اس کو عطا فرمائی نا۔ حق تو یہ تھا کہ نعمت ملی تو منعم کی طرف متوجہ ہوتا، اللہ کا شکریہ ادا کرتا، پھر نعمت کے اندر مشغول ہوتا، ہاں جی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نعمت میں مشغول رہتا ہے نہ کہ منعم کی طرف، وہ نزول مصیبت کے وقت مصیبت میں مطلع رہتا ہے نہ کہ مصیبت نازل کرنے کے وقت۔ تو جب اس کو مصیبت پڑتی ہے نا جی، تو پھر وہ بندہ صرف چیخ و پکار ہی کر سکتا ہے، وہ آہ و بکائی کر سکتا ہے، وہ بندہ ہائے ہائے کر سکتا ہے، وہ پھر اللہ سے کبھی دعا کی توفیق اس کو نہیں ہوتی۔ بھئی دیکھیں نا جی، نعمت جو آئی ہے وہ کس کی طرف سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ مصیبت جو آنی ہے وہ کس کی طرف سے آنی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ نعمت دینے والا بھی اللہ ہے، مصیبت دینے والا بھی اللہ ہے۔ تو جب ہم دونوں کیفیتوں میں اللہ کی طرف، اس منعم کی طرف ہی ہم متوجہ رہیں گے تو پھر ایک حدیث پاک میں نے مشکوٰۃ شریف کے درس کے دوران یہ میں نے حدیث پاک بھی عرض کی تھی، 2-3 مرتبہ یہ میں نے عرض کی ہے کہ جو بندہ نعمتوں کے زمانے کے اندر، آسانی کے زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، دعائیں کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، سارا سلسلہ کرتا ہے، پھر اس بندے کی دعائیں اللہ مصیبت میں بھی قبول فرماتا ہے۔ اور جو بندہ مصیبت، صرف مصیبت کے وقت اللہ کو پکارے، نعمت کے وقت نہیں، جب سر پہ پڑی بلائیں نازل ہوئیں، اب اللہ اللہ یاد آ گیا، بس جناب اب نماز بھی پڑھو، اب قرآن بھی پڑھو، پھر وہ نا آیت کریمہ کا ورد شروع کروا دیتے ہیں۔ قاری صاحب بچے چاہیے، کیوں چاہیے جی؟ یہ 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا، مصیبت تیرے پہ آئی ہے، بچے کیوں پڑھنے؟ ابا جی فوت ہو گئے نے، وہ ان کے نا اس علیہ ثواب کے لیے بچوں کو منگوانا ہے، ذرا ان کو گھر میں آ کے قرآن پڑھ دے۔ ابا جی آپ کے فوت ہوئے ہیں اور بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن بچے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نیک بندو، میرا رب اس طرح جو ہے نا محتاج نہیں ہے کہ آپ ان کو بلائیں گے، مائیاں کٹھیاں کرو جی قرآن پڑھنا ہے جی، ہاں جی اچھی میلاد کرنا ہے جی، آؤ جی، ٹھیک ہے نا جی، کیوں کرنا ہے جی؟ اماں جی دے اس علیہ صاحب، ویسے کریں، اللہ کے شکرانے کے طور پہ لازمی کرنا چاہیے، شکرانے کے طور پر۔ بھائی میں نے طلباء کا نا جی کھانا کرنا ہے، بچے آ جائیں گے، کھانا کر لیں گے، جو پڑھنا پڑھانا ہوگا وہ بھی ہو جائے گا، مقصد وہ ان کی خدمت کرنا، تو پھر تو ٹھیک ہے، جائز ہے۔ لیکن ہمارے اوپر مصیبت آئی، مصیبت وہ آ کے دور کروائیں۔ یہ قرآن اللہ کی قسم، یہ پورا ایک ضابطہ حیات ہے، پوری زندگی گزارنے کا ایک پورا سنہری نسخہ ہے ہمارے پاس۔ ہم نے صرف اس کو مرنے مرانے کے لیے اور بخشنوانے کے لیے رکھ دیا۔ اکثر مجھے فون آتا ہے، اکثر، یار مدرسے سے ذرا کلام تو اکٹھا کر دے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں یہ کہوں کہ 10 قرآن پاک، میں قل ہو اللہ پڑھ کے آپ کہوں گا جی 10 قرآن پاک میں نے آپ کو دیے،
ان کا ثواب آپ کو دے دیا, آپ بھی راضی ہو گئے, واہ 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 جی, کا مفتی صاحب نے کمال کر دیتا, سانو انہیں دیتے. یا پھر مدارس کے اندر یہ بھی سلسلہ چل رہا ہے کہ آپ ہم سے ہدیتاً منزل لے لیں, 500 روپے کا ایک مرتبہ قرآن پاک کا ثواب, یا 1000 روپے میں یعنی ثواب, وہ آپ ہم سے لے لیں, آپ ہمیں پیسے دے دیں جتنے آپ کو چاہیے, آپ وہ بھی سخی ہو کے 2-4 ہزار 5 ہزار 10 ہزار دے دیتے ہیں, انہیں دبی راضی انہیں دبی راضی. یہ میں اپنے جو ہے نا جی پیٹی بھائیوں کے خلاف بات کر رہا ہوں, میری ایسی تیسی تو پھرنی, جب ان کو پتہ لگنا ہے یہ ایسی ہمارے پول کھولتا ہے وہ تو پڑھنی. کیا ایمان سے بتانا, جس بندے کے اعمال اس کو نہ بخشوا سکیں تو کلام اس کو بخشوا دے گا, وہ بھی ایسا کلام, بڑی طاقت ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. کوئی بندہ خلوص دل سے کوئی ذکر کرے, اذکار کرے, قرآن پڑھے, تفسیر پڑھے, درس دے, سبق پڑھائے, سارا کچھ کرنے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کلام کا وسیلہ دے دے کہ اللہ تیرا پاک کلام ہے, تیرا بندہ ہے, تو مہربانی فرما دے, میرا یہ رشتہ دار ہے, میرا بھائی ہے, میرا بہن ہے, میرا بیٹا ہے, میرا باپ ہے, میری ماں ہے, یا اللہ تو بخش دے. وہ بخش دے, یہ اس کی کرم نوازی ہے, اللہ بخش دے, اس کے اختیار میں نا جی. لیکن ہم دھونس نہیں جما سکتے کہ بس ہن اینے پڑھے گئے نے تو ساڈا پیو بخشا گیا, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہوگا. بھائی اینا ہو گیا نا جی بس ہن ساڈا بخشا گیا جی, اینج نہیں ہونا بھائی. وہ اس کی مرضی کے اوپر ہے, پھر اس کے اعمال بھی ہیں. سائیکل کے اوپر آپ موٹر سائیکل کا انجن لگا دیں نا اور اس کو تھوڑی سی رفتار دیں, سائیکل کے پرخچے اڑ جائیں گے. یہ چھوٹی مہران گاڑی ہے نا, اس کے اوپر فارمولا 1 کی آپ انجن لگا دیں اور اس کو تھوڑا سا ریس دیں, اس کے پرخچے اڑا کے رکھ دے گی. اب جس بندے کی مثال کے طور پر میں نے عرض کیا ہے, اتنی سی عبادات ہیں, اتنے سے اعمال ہیں اور اتنے اس کے گناہ ہیں, جہنم نے تو اس کے پرخچے اڑا دینے. ہاں جی, اتنے سے اس نے ساری زندگی میں اعمال کیے, اور ہم جو بخشوا رہے ہوتے ہیں وہ ہے اتنے سے اعمال ہیں پدی سے. کیا اس کو بخشوا سکیں گے؟ بخشوا ہی نہیں سکتے. اللہ کی ذات, اس کا کرم, اس کا فضل, اس کی عدالت, یہ اسی کی شان کے لائق ہے. وہ جس کو چاہے بخشے, جس کو چاہے پکڑ لے. اس لیے پھر جب ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جی, جو لوگ منعم کی طرف توجہ نہیں کرتے, نعمت دینے والے کی طرف نہیں, وہ ہر وقت خوف کے اندر ہی مبتلا رہتے ہیں. ہائے یار میری گڈی چوری نہ ہو جائے, ہائے کوئی بندے ٹائر نہ کھول جائے. ہوتا ہے یہ سارا کچھ ہے, وہ ہمیشہ وہ دھڑکے میں لگا رہتا ہے, یار کوئی شیشے نہ لا کے لے جائے, کوئی ٹائر نہ لا کے لے جائے. ہاں جی, وہ ہر ویلے بیچارہ اسے مصیبتیں پیار ہیں. اور جس بندے کو وہ نعمت ملی ہے, جس منعم کے ذریعے ملی ہے, وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ میری سیکورٹی تھی, یہ میں نے اس کا سارے احتیاطی تدابیر کر لی ہیں, باقی اللہ کے حوالے. یہ نہیں کہ اٹھ کھلا چھڑ دیو تو کو اللہ دے حوالے, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں. اپنی مکمل آپ احتیاطی تدابیر اختیار کریں, اس کے بعد کہیں یا اللہ تیرے حوالے. ہاں جی, تو پھر تو ہے بالکل ٹھیک بات ہے. پھر اگر چوری بھی ہوتی ہے نا تو جس ذات نے پہلے دیا نا وہ دوبارہ عطا فرما دے گا, وہ کبھی محروم نہیں رکھتا ایسے بندے کو. پھر وہ کہتے ہیں ہر وقت اس کو زوال نعمت کا دھڑکا لگا رہتا ہے. جو شخص حصول نعمت کے وقت اس نعمت سے لذت حاصل کرنے کی بجائے نعمت دینے والے کی طرف متوجہ رہتا ہے, اس کو یاد کرتا ہے اور اس کی رضا کا طلبگار رہتا ہے, تو وہ مصیبت نازل ہونے کے وقت بھی مصیبت سے گھبراتا نہیں. ہاں جی, بلکہ مصیبت نازل کرنے والے کی طرف متوجہ رہتا ہے اور اس کو یاد کرتا ہے, اس کی رضا کا طالب رہتا ہے. سو نعمت کا حصول ہو یا مصیبت کا نزول, اس کا مطلوب واحد ہوتا ہے اور یہ بہت اعلیٰ اور عرفہ مرتبہ ہے. وہ کہتے ہیں مصیبت آ جائے نا جی حضرت, تب بھی اللہ کی ذات کے اوپر اس نے جو ہے نا جی ہمیشہ امید رکھی اور اسی کے اوپر یقین رکھا, اور انعام آ گیا تب بھی اسی کا شکرانہ ادا کریے. اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ. حضرت میں نے بڑے نا نو دولتیے جن کو نئی نئی دولت ملتی ہے, بڑے پھڑکتے ہوئے دیکھیں. وہ بیچارے برانڈوں کے چکر میں نا وہ اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں. بڑے بڑے میں نے رئیسوں کو دیکھا ہے, نارمل سی چیزیں استعمال کرتے ہیں, نارمل سی چیزیں. کوئی ان کا جو ہے نا جی شو شا پھوم پھاں, نو دولتی ہے انہوں نے جتیاں بھی لاکھ روپے دی ہیں, 1.5 لاکھ روپے دی ہیں. ہاں جی, 5 لاکھ روپے دی انہیں جتیاں.
اب ایک خاتون ہے، میں نام نہیں لیتا، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، مجھے ایک بندہ اس کی جوتی دکھا رہا ہے، یہ جوتی دیکھ رہے ہو؟ میں کہاں دیکھ رہا ہوں، یہ 7.5 لاکھ روپے کی کینچی چپل۔ میں کہ جی انہوں کی موتی لگ گئے؟ نہیں جی یہ فلانے برانڈ کی ہے۔ ہاں جی، وہ ایک بیگ اس نے کھایا، یہ بیگ اس نے پکڑا ہوا ہے، یہ پتہ کتنے کا ہے؟ میں نے کہا وہ ہوگا 10-15 ہزار 20 ہزار روپے کا ہو جائے گا، بس اتنی ہماری سوچ اتنی ہے۔ اس نے کہا یہ $1.5 لاکھ کا ہے، یعنی کروڑوں روپے کا ہے، $1.5 لاکھ کا یہ صرف اس کا بیگ بیز۔ میں کہ اس بیگ کے اندر کیا خاصیت ہے؟ یہ فلانے برانڈ کا ہے۔ یہ 9 دولتی ہوتے ہیں بیچارے، پھڑکتے رہتے، جو اصلی رئیس ہوتے ہیں نا جی، آہا ان کو کبھی، بلکہ غالباً بابے کا نام ہے وارن بفر، دنیا کا امیر ترین بابا ہے، دنیا کا امیر ترین بابا، یعنی دنیا کے اندر آپ کہیں نا جی 5 ایسے بابے بتائیں، وہ دوسرے نمبر پہ آئے گا، اتنا امیر آدمی۔ وہ آج بھی پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتا ہے، چھوٹا موٹا سفر ہے وہ پیدل طے کر جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں جی کیا بات ہے جی، کمال نہیں ہوگا؟ جو اصلی نسلی دولت مند ہیں وہ شو شاہ کے اوپر، وہ برانڈوں کے چکروں میں اپنے نہیں کٹواتے اپنی جیب کو، وہی آپ اللہ کی راہ میں دو، اللہ کو راضی کرو، اس کی مخلوقات کو دیں، اللہ کتنا راضی ہوگا۔ ہاں جی، اب ایک زمانہ گزر گیا تھا، بھائی امجد نے ہمیں رات کو حلوہ کھلایا، سبحان اللہ، آہا ایک ایک لقمے پہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، کتنی عرصہ ہی گزر گیا تھا، نہیں ہوتی توفیق۔ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ بس اپنے حبیب کا صدقہ اپنے فضل میں رکھے۔ پھر یہ تو ہو گیا، یہ امام رازی علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت بات کی، یہ جو ہے نا جی ان کا تبصرہ انتہائی خوبصورت تبصرہ تھا، یہ پوری آیہ مبارکہ کی تفسیر کی جان ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی زندگی میں، جو کچھ دیتا ہے میرا مالک دیتا ہے، جو کچھ لیتا ہے اسی کی مرضی سے جاتا ہے۔ اور ہمیں کیا حکم ہے، جب تمہاری کوئی چیز تم سے جدا ہو جائے، ماں باپ فوت ہو جائیں، بہن بھائی بیٹا فوت ہو جائے، تو کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہمیں سبق دیا ہے۔ آپ کسی عالم سے پوچھیں کہ میری یہ چیز گم ہو گئی ہے تو میں کیا پڑھوں مجھے مل جائے، تو آپ کو یہی وظیفہ بتائے گا کہ پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر وہ عالم ہوا تو وہ بتائے گا یہ کہو جو کچھ مجھے دیا ہے میرے مالک نے دیا ہے، اور جو کچھ میرے سے گیا ہے نا وہ بھی میرے مالک کی مرضی سے گیا، اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ تو یہ اتنی خوبصورت بات ہے، میں کہتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس آج کا پیغام یہی ہے، بابو آسانی ہو یا مصیبت ہو، نظر ایک ہی ذات پہ رکھنی، نظر ایک ذات پہ رکھو، اور بھلا ہو سکتا ہے نا جی سبحان اللہ بھلا کرو، نہیں ہو سکتا نا تو اللہ سے توفیق مانگو، کسی کا کام نہیں بگاڑ۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو صرف ایک چھوٹی سی بد دعا کے بدلے نا رسوا ذلیل اور کنگال ہوتے دیکھا۔ دعا لے سکتے ہو بسم اللہ لے لو، نہیں لے سکتے تو اللہ کے واسطے بد دعا نہیں لینی، ایک بد دعا نہیں لینی، کسی کا برا نہیں چاہنا، بھلا ہو سکتا ہے کرو، نہیں ہو سکتا اللہ سے توفیق مانگ لو، یا مجھے توفیق دے دے، یہ میرے پاس ہے میں اتنا ہی کر سکتا ہوں، میرا دل نہیں ہے میں کسی کو کھلا سکتا، مجھے دے دے تو توفیق مانگ لو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کس طرح کرم کرتا ہے۔ حضرت دنیا کے اندر شہرت، پیسہ، مرتبہ ہر چیز نہیں ہوتی، قلبی سکون، ضمیر کا اطمینان، ذہنی سکون، یہ اس کی کروڑہا نعمتوں سے بھی اوپر چیز ہے۔ میں نے کئی، یہ اللہ تعالیٰ آپ کی خیر کرے، یہ جو پچھلے چند سالوں میں فوت ہوئے ڈاکٹر عامر لیاقت، آپ کو یاد ہوگا، خودکشی کر کے مرا ہے نہیں۔ اب اس بندے کے پاس کیا نہیں تھا؟ پیسے نہیں تھے، مکان نہیں تھا، شہرت نہیں تھی، کیا نہیں تھا اس کے پاس؟ ایک چیز نہیں تھی اس بندے کے پاس، ذہنی سکون نہیں تھا، ڈپریشن کا شکار ہو گیا تھا۔ میرا مالک سارا کچھ دے کے صرف ایک ڈپریشن دے دے، کچھ بھی نہیں ہے نا، قلبی سکون دے دے، ہاں یہ اس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ